قریب قریب آ جائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ شیطان انسان کا ابدی دشمن ہے اور اس کی دشمنی بہت معروف بھی ہے، مشہور بھی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان نمازیوں کا دشمن ہے، روزے داروں کا دشمن ہے، متقیوں کا دشمن ہے۔ عمومی طور پر تمام انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب پھر ہم لوگوں کو شیطان سے دشمنی رکھنے کا حکم فرمایا۔ شیطان سے دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ شیطان سے دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ شیطانی وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے، شیطانی فکروں سے، شیطانی حرکتوں سے، شیطانی چال چلن سے، شیطانی رہن سہن سے اور شیطانی مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچانا۔ شیطان کو خوش ہونے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ کئی اللہ والے ایسے گزرے ہیں، شیطان ان سے نا امید ہو چکا تھا، اب ان کو بہکانا میرے بس کی بات نہیں، تو اتنا نا امید ہو جائے شیطان ہم لوگوں سے۔ حدیث کے اندر ہے، شیطان انسان کے اندر ایسا دوڑتا ہے جیسا کہ خون انسان کے اندر دوڑتا ہے۔ خون کی طرح انسان کے اندر دوڑ کر انسان کو غلط جذبات، خواہشات، شہوات اور بری حرکات کی جانب آمادہ کرتا ہے۔ اور شیطان انسان کے ساتھ کئی سازشیں رچتا ہے، اس کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، نئے نئے انداز سے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کی انسان کے اوپر سب سے بڑی سازش اور ایک مسلمان کے خلاف اس کا سب سے بڑا جال یہ ہے کہ وہ انسان کے عقیدہ توحید پر حملہ کرتا ہے۔ جب انسان اور مسلمان اللہ کو ایک ماننے لگتا ہے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اس کے دل کے اندر آنے لگتا ہے اور حالات کے اوپر وہ صبر کرتا ہے،
ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذاکر و صابر اور شاکر بندہ بن جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر شیطان اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں۔ شیطان اس کے اندر وساوس پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر انسان شیطان کی بہکاوے میں آ جائے تو اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان خراب کر بیٹھتا ہے۔ شادی ہو گئی، 2-4 سال گزر گئے، اب شیطان یہ بہکانے لگتا ہے کہ بھئی شادی ہو گئی، تمہارے کو اولاد نہیں ہو رہی، فلاں جگہ چلو، فلاں جگہ دھاگا باندھ دو، آج کل تو خفلاں ڈال رہی، فلاں جگہ خفل ڈال کے آ جاؤ، وہ منت پوری ہوئی تو پھر جا کے خفل کو کھولو۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ کے ماننے والوں کا ایسی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی اولاد نہیں دے سکتا، نہ کوئی پیر دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی دے سکتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں سکھلایا گیا ہے کہ اللہ کا برگزیدہ کوئی پیغمبر بھی نہیں دے سکتا۔ اتنی بڑی بات بتا دی گئی۔ جب پیغمبر تک اولاد نہیں دے سکتے تو پھر یہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں کیا اختیار ہے؟ شیطانی دھوکہ، شیطانی وسوسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے گمراہ کر دیتا ہے شیطان۔ ہر مسلمان کی زبان پہ یہ جملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب بھولے بھالے مسلمان اور ناواقف مسلمانوں کے پاس شیطان جا کر یہ کہتا ہے کہ تمہارا عقیدہ ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتے، تو پھر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ آئیں گے، حدیث میں ہے۔ اب ایک بھولا بھالا مسلمان پریشان ہو جاتا ہے۔ وہاں سے شیطان چور دروازہ نکالتا ہے ختم نبوت پر حملہ کرنے کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کر دیتا ہے۔ غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا یہی چور راستے سے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنی زبانوں پر یہ جملہ رکھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ اس جملے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کے تمام دلائل کا جواب ہے ایک ہی جملے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، ہم نے کب انکار کیا نہیں آئیں گے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ حضور سے پہلے پیدا ہوئے یا حضور کے بعد پیدا ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے۔ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو نازل کرے گا۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، وہ اتارے جائیں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون شریعت کو فالو کریں گے اور حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی عمل کریں گے۔
تو شیطان عقیدہ ختم نبوت پر بھی حملہ کرواتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں غلط غلط خیالات شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ شیطان کئی طریقے سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ کبھی مال کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے، ذرا مال آ گیا تو شیطان دیکھتا ہے کہ میں اس مال کے ذریعے اس کو کیسا بہکاؤں۔ اب اس کے پاس مال آتے ہی سب سے پہلے اس کے لہجے میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، آمیرانہ متکبرانہ لہجہ اس کا ہو جاتا ہے، گفتگو کے انداز بدل جاتے ہیں، رہن سہن کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، چال ڈھال کے اندر سے کبر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا عہدہ مل گیا، ذرا منصب مل گیا، دو چار زمینیں جمع ہو گئیں تو پھر اب دیکھیے رشتہ داروں کو پہچاننا بھول جاتے ہیں، اپنے وہ پرانے دوست جن کے ساتھ چبوتروں پر بیٹھ کر پوری رات گزارتے تھے، اب وہ دوست ان کو اپنی نگاہوں میں نہیں نظر آتے۔ تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے شیطان مال کے ذریعے، اور مال کے غرور سے بڑا غرور اعمال کا غرور ہے۔ ایک دن تہجد پڑھ لیے، اس دن اگر کوئی تہجد پڑھتا ہوا نہیں دکھا اس کو کوسنا شروع کر دیے۔ ایک دن نماز کے بعد کی سنتیں پڑھ لیے، نماز پڑھتے ہی امام صاحب سے جا کے ملے، امام صاحب اتنے لوگ سنت نہیں پڑھ کے چلے جا رہے، دیکھو۔ اعمال کا غرور، میں یہ کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا ہے، میں اتنا متقی ہوں، میں اتنا پرہیزگار ہوں، میں اتنا عابد ہوں، میں اتنا زاہد ہوں، یہ بھی ایک طرح کا غرور ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو اپنی عبادت کرنے سے زیادہ دوسروں کی بدعملی پر نظر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ تعلیم دی گئی کہ عبادت کر کے اللہ سے ڈرو کہ کہیں ہماری عبادت قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ ہماری عبادت پسند آئی ہے یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ وہ ہماری عبادت کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پہ مار دے گا۔ عبادت کا غرور، عمل کا غرور، شیطان اس میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ علم کا بھی غرور ہوتا ہے، چاہے علم دنیا کا ہو چاہے علم دین کا ہو، یہ بھی اچھی چیز نہیں۔ شیطان کے کئی چیلے ہیں، بلکہ روایات میں یہاں تک بات ملتی ہے شیطان کی مختلف اولاد ہے جو مختلف کاموں پر شیطان نے لگا رکھا ہے۔ بعض اپنے چیلوں کو وسوسہ ڈالنے پر شیطان نے لگا رکھا ہے، بعض اپنے چیلوں کو شیطان نے اللہ کی نافرمانیوں پر لگا رکھا ہے، بعض چیلوں کو شیطان نے رشتہ داریوں کو توڑانے پر لگا رکھا ہے، بعض اپنے چیلوں کو شیطان نے تکبر، حسد، بغض ایسی چیزوں میں مبتلا کرنے پر لگا رکھا ہے۔ الگ الگ طریقوں پر شیطان نے الگ الگ اپنے چیلوں کو لگا کے رکھا ہے۔ شیطانی دھوکوں میں موجودہ زمانے میں ایک بڑا دھوکہ یہ بھی ہے کہ جو کرو چلتا، جیسا دل میں آئے ویسا کرو چلتا، ہر چیز کو جائز سمجھ لیے، اباحت پسندی کا فتنہ،
یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ سب چلتا، پہلے ہوتا یہ تھا کہ کوئی رکوع کے اندر، سجدے کے اندر 5 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے، اگر کسی وقت ان سے 5 مرتبہ کے بجائے 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لیے، آ کے مسئلہ پوچھتے تھے کہ اس مرتبہ ہم نے 3 ہی مرتبہ تسبیح پڑھی ہے، ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ کے پاس قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آج ہم نے بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز پڑھی ہے، ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک ڈر ہوتا تھا لوگوں کو۔ آج کل سب چلتا، جیسا دل میں آئے ویسا چلتا۔ نماز میں سورہ فاتحہ چھوڑ دیے، نماز ہوتی یا نہیں ہوتی، پڑھ لیا سوچ بہت ہے، اب وہ ہوتی نہیں ہوتی کہاں جا کے پوچھوں۔ اور بعض بے وقوف تو ایسا رہے، تمہاری نیت صاف ہے نا، ہو جاتا سو۔ بعض لوگ اس طرح گمراہ کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، اس کے مطابق چلنے کا حکم فرمایا ہے۔ میری خواہش پوری ہو جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے، بس، چاہے میں حلال کھاؤں، حرام کھاؤں، حرام پیوں، حلال پیوں، کوئی تمیز نہیں ہے، میرے دل میں جو ہے وہ پورا ہو جانا چاہیے۔ ناشتہ کرنا دل بولا، اب وہ مندروں کے پاس بھی مل رہا تو جا کے لے لے رہے، روڈوں پہ بھی مل رہا تو جا کے لے لے رہے، کدھر بولے ادھر۔ مراد نگر کے اندر ایک مندر کے گیٹ پہ ٹھہر کے ایک جن اڈلی دوشا بیچ رہا، پھر مسلمانہ ٹوپی پہن کے جا کے وہاں سے خرید رہے ہیں۔ غیرت ایمانی بھی کوئی چیز ہے، ایمانی حیا کا بھی کچھ تقاضا ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے۔ بس ہمارے کو جو چاہ رہے ہیں وہ مل جائے، بات ختم۔ نوجوان بچے بدن بنانے کے چکر میں بیئر پی رہے ہیں، حرام مشروبات پی رہے ہیں۔ ارے بھئی یہ حرام ہے، ارے چلتا مول صاحب، بدن بنانے سے مطلب ہے اپنے کو، حرام حلال دیکھ لیں گے بعد میں۔ یہ جو ہر چیز میں چلتا چلتا جو مزاج ہے نا، شریعت میں ایسا نہیں چلتا۔ شریعت میں وہی چلتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کیا ہے۔ جو دل میں آیا وہ کر لینا، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، غیروں کا تہوار ہے، اس کے اندر بھی مسلمان برابر کے شریک ہیں۔ ہولی آ گئی، یہ لوگاں بھی رنگا ڈال لے رہے اپنے آپ پہ ایک دوسرے کے اوپر۔ دیوالی آ گئی، یہ لوگاں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ سنکراتری آ گئی، یہ لوگ سب سے زیادہ پتنگ اڑا رہے ہیں، پتنگ یہی لوگ بیچ رہے ہیں۔ اب بونال ہوگا 2-3 دن میں، اس کے سب سے بڑے تماشائی مسلمان ہیں۔ یہاں پر کاروان کی مندروں کے پاس آپ دیکھیے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ٹھہرا ہوا ہے۔ ارے بھائی آپ یہاں کیوں آئے، آپ کو کیا ضرورت تھی یہاں پر آنے کی؟ نہیں، ذرا بچوں کو بتانے کے واسطے آئے۔ ارے وہ لنگے لوگوں کو بچوں کو بتاتے ہیں، دکھنے میں شیطان کے ویسا ہے، انہیں اس کو بتانے لے کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ وہ ان کا مذہب ہے، ان کا تہوار ہے، ان کی عید ہے، جو بھی ہے وہ ان کی مرضی، وہ ان کے اختیارات ہیں، ہمارے کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اب جھرے کی روڈ پہ اتوار کے دن دیکھو، ایک بڑا مجمع جمع ہوگا۔ ارے بھائی یہاں کیوں آئے آپ؟ بونال دیکھنے آئے۔ بھائی یہاں کہیں نہیں ہے، جھرے میں ہتھی پہ بونال آتا۔ ہتھی پہ چاہے بونال آئے چاہے بی کے عالم آئے، دونوں غلط ہے۔ کبھی ہتھی دیکھے ہی نہیں آپ؟
اور حیرت کی بات یہ ہے وہ بونالوں کے پوتراج کے آگے مسلمانوں کے بچے ناچ رہے ہیں، وہ ایسے گانے لگا رہے ہیں کہ نوجوان بچوں کے خود ہی ہاتھ پاؤں ہلنا شروع ہو رہے ہیں، وہ پوتراجوں کے آگے الو ناچ رہے ہیں، پوتراجوں کے گلوں میں پھول کا ہار یہ ڈال رہے ہیں۔ حیرت تو یہ ہے پوتراجوں کے پیروں پر مسلمان کی عورتیں پلو اوڑھ کر ان کے پیروں پہ پانیاں ڈال رہی ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے پیر دھلائیں گے تو ہماری ساری مصیبتیں دھل جائیں گی، نعوذ باللہ۔ اتنا کمزور ایمان مسلمانوں کا، وہ علم اٹھاتے سوالے کے بھی پیروں پہ وہی اسی طرح پانی ڈالتے ہیں۔ ایسا دکھتا ہے یہ جوکروں کے پیچھے دیوانے ہیں پورے۔ نہ جن کو اللہ معلوم، نہ جن کو رسول معلوم، نہ جن کو شریعت معلوم، نہ جن کو حکم خداوندی کا کوئی لحاظ ہے، ایسے لوگوں سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ یہ سب شیطانی دھوکے ہیں۔ بہرحال دیکھنے گئے تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا، ہم دیکھنے جا رہے خالی کیا ہوتا۔ جو ایمانی غیرت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ ایک بار دو بار اپنے بچوں کو دکھائیے، تیسری مرتبہ بچہ خود تقاضا کرے گا چلو میرے کو وہ بتاؤ۔ غلط چیز کو بھی بار بار دیکھنے سے اس غلط چیز کی جو قباحت تھی وہ قباحت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ان لوگوں کے ایسے گانے لگائے جاتے ہیں اور ناچتے ناچتے اگر وہ گانے آپ کی زبانوں سے جاری ہو گئے، آپ نے پڑھ لیا ان گانوں کو، بول دیا ان بولوں کو، تو آپ کبھی کبھی دائرہ اسلام سے خارج تک ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، گانا دلوں کے اندر نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی کھیتی کو پیدا کرتی ہے۔ ایک دائرے سے انسان نکل کے فوری دوسرے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے۔ عقیدہ توحید کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ہماری ایمانی غیرت اور ایمانی حیا کے خلاف ہے۔ ہمارے کو کیا لینا دینا ایسا؟ ہم لوگ جا رہے ہیں ان کے تماشے دیکھ رہے ہیں، ان کی دشمنیاں تو اتنی عروج پر ہیں۔ ایک زمین بیچنے والے نے اللہ کے گھر کو توڑ دیا، مسلمانوں نے اس کا مطالبہ کیا، جائز مطالبہ کہ بھئی ہمارے کو ہمارا اللہ کا گھر بنا کے دے دو، تو وہاں پر معاملہ ختم ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہاں پر اب اللہ کا گھر نہیں بننا چاہیے۔ کن بنیادوں پر آپ ان کے تہواروں سے تعلق رکھ رہے ہیں؟ ان کو نہ آپ کی مسجدیں پسند ہیں، نہ آپ کی اذانیں پسند ہیں، نہ آپ کا نماز پڑھنا پسند ہے، نہ آپ کے چہروں کی داڑھیاں پسند ہیں، نہ آپ کے نہ آپ کے سروں کی ٹوپیاں پسند ہیں، نہ آپ کے بدن کا کرتا پائجامہ ان کو پسند ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا آپ وفاداری نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اسلام کی، ایمان کی جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کے اوپر اپنے آپ کو باقی رکھنے کی مکمل اور مستقل کوشش کرنی چاہیے۔ جو دل میں آیا میں کر لوں تو یہ سب سے بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا گمراہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ یہی کر رہا ہے، جو دل میں آئے کر لو، نظر میں جو آیا دیکھ لو،
چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو، چاہے حرام ہو، دیکھنے کی چیز ہے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، کوئی فرق پر نہیں پڑتا، بس دیکھ لو، نظروں میں دیکھا دیکھ لو، کانوں میں سننے میں آیا سن لو، زبان پہ آیا بک دو۔ یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ بہرحال غیروں کی تہواروں سے، غیروں کی تہذیبوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کو برا بھی نہیں بولتے، وہ ان کا تہوار ہے، وہ اپنی خوشی سے منا لیں، ہے نا، ہم ان کی کسی چیز میں رکاوٹ پیدا کریں گے نہ، ان کسی چیز کے اندر ان کو دشواریاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، نہ ہم ان کو کوئی چھیڑیں گے، نہ ان کو کوئی برا بولیں گے، وہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایک تہذیب کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہذیب ہمیں دی ہے، ایک طریقہ ہمیں دیا ہے، ہم اسی طریقے کے مطابق اپنے آپ کو چلانے والے ہیں، ہمیں دوسرے طریقوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، دوسری تہذیب کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو تہذیب ہمیں رسول اللہ نے دی ہے وہی تہذیب ہماری زندگی کے لیے بھی کافی ہے، ہماری موت کے لیے بھی کافی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔